Of course, that was the first session of the 59th Jalsa Salana, the annual convention of the Ahmadiyya Muslim community here in the UK. And you can see live scenes on your screens right now, of course, and His Holiness having just left the Jalsa Gah after delivering his keynote address to inaugurate the Jalsa Salana this year. جی ناظرین، جس طرح ابھی ذکر ہوا حضور انور ایدۃ اللہ بن نصر العزیز کے خطاب کے بعد جلسے میں شامل ہونے والے ہزاروں افراد اب جلسہ گاہ سے نکل رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے افتتاحی اجلاس کی کارروائی اختتام پذیر ہو چکی ہے، لیکن جلسہ گاہ کی رونق ویسے ہی برقرار ہے، اور اس رونق کو دیکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کو اس کا ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے رضا اور عمیر جلسہ گاہ میں موجود ہے۔ رضا اور عمیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسا ماحول ہے اس وقت؟ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، کچھ بتائیں ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حسیب، جس طرح آپ نے ابھی کہا رونق تو بہرحال ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان جو ابھی حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی ایمان افروز تقریر اور پہلا خطاب سن کر یہاں پر باہر آ رہے ہیں، ان کے چہروں پر رونق تو بہرحال ہے، خوشی ہے، اور ہر ایک چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اگر ہم آپ کو دکھائیں، آج صبح بھی یہاں پہ، دوپہر کو بھی ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اس طرف اگر آپ دیکھیں تو کھانے کی مارکی ہے۔ یہاں پر اب جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کھانا کھائیں گے، اس کے بعد جنہوں نے گھر کی طرف تشریف لے کر جانا ہے وہ گھر کی طرف جائیں گے، گھروں کی طرف جائیں گے، اور جنہوں نے رات یہاں پر گزارنی ہے وہ اکوموڈیشن کی طرف اپنا رخ کریں گے۔ اسی طرح حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے آج بہرحال مغرب عشاء کی نماز تو پڑھانی ہے عمیر، جس کا اب ساروں کو انتظار ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے حضور انور کے پیچھے، تب آفیشلی پہلا دن جو ہے وہ ختم ہوگا۔ Alhamdulillah. You know, Reza, one of the purposes of Jalsa Salana is the brotherhood that the promised Messiah ﷺ mentioned. So after the spiritual rejuvenation of listening to Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, as you could see behind us, it's an excellent opportunity for people who have not seen each other for years. Even you, Reza, I saw you running into old friends. I ran into people that we haven't met for years. And we're seeing many guests who are being introduced to the Jamaat. And as Hazur mentioned in his Friday sermon, me and Reza also had a chance to look at some of the exhibitions that Hazur mentioned, that one of the purposes of Jalsa is also to, attain more knowledge. Indeed. It's lovely to see two very friendly faces walking through Jalsa Salana. Again, looking forward to coming out and meeting you guys after the broadcast as well. Now, one of the most enriching parts of Jalsa Salana is, of course, the main Jalsa program. But what lies beyond the main marquee is also a source of immense knowledge. Scattered across the site are carefully curated exhibitions designed not just to inform, but to inspire. These exhibitions are interactive, immersive, and thought-provoking. To explore the exhibitions at Jalsa, we are going to head over now to Umair Khan Sahab and to take a closer look at these spaces of learning and reflection. Raza Sahab, Umair Sahab, we didn't give you much time to get there, but nevertheless, we're coming over to you to have a look at some of the exhibitions. Jazakallah. Mansoor, you could see behind us some of the exhibitions that Hazur highlighted in his Friday sermon. Over here you have Maqsane Tasavir, many pictures of many important historical pictures that the Jamaat has. And also we have ARC, the Ahmadiyya Research Center. Very interesting information they have, old information, historical information, news clippings from, a decade ago. So, Raza. جی، ہم آپ کو ابھی اس وقت آرک کی جو ایگزیبیشن ہے جہاں پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کل بھی تشریف لے کر گئے تھے، اس کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اس دفعہ انہوں نے ایک جو خاص چیز دکھائی ہے اور جس کی نمائش کی ہے، جلدی سے ہم آپ کو دکھاتے چلیں۔ روا کی جو 1950 کے لگ بھگ کا جو نقشہ ہے، اس کا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس کا ماڈل بنایا ہے، اس کی وہیں یہاں پر ایگزیبیشن کی ہے، تاکہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان یہاں پر آئے ہیں، جو جلسہ کے شاملین ہیں، وہ یہاں پر اس ایگزیبیشن میں آ کر دیکھیں کہ روا کی شروعات کس طرح ہوئی۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی ہے، اس طرف کو آ جائیں، آپ کو دکھا لیتے ہیں۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی ہے، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی، کیا نقشہ تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے۔ تمید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، کیا حال ہے؟ تو یہ آپ ہی پکڑ لیں،
اور آپ ہی میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور کیا اس کا پس منظر ہے. تو یہ روا کا ایک پرانا ماڈل ہے، مڈ 50s کہہ سکتے ہیں. یہ بات یہ تھی کہ علاقہ میں ایک مضمون شائع ہے جہاں پر حاج صاحب نے اپنے بچپن کے واقعات بیان کیے. اس میں سے ایک واقعہ اسکول کے والے سے تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک درے سے جاتا تھا، اسکول کے راستے میں جاتا تھا اور مجھے ایک چڑھائی سے چڑھنا پڑتا تھا، وہاں سے اترتا تھا، پھر جا کے اسکول پہنچتا تھا. تو ہمیں تھا کہ وی نیڈ ٹو ریکریٹ دس، کسی طرح سے نا یہ دوبارہ سے بنائیں، تاکہ کیونکہ آج روا وہ نہیں ہے جو 553 میں تھا. سو یوزنگ ہم نے آرکائیو کے مٹیریل استعمال کیے ہیں، نقشے پناہ استعمال کیے ہیں، تصاویریں استعمال کی ہیں، اور یہ ایک منیچر ماڈل ایک تیار کیا ہوا ہے. اور یہ وہ درہ حصہ بھی جب کل تشریف لائے تھے، ٹرین لائن بھی ابھی ٹرین لائن ہے، یہاں پر intact ہے. گھر تھے، یہاں پہ خاندان کی گھر ہے، مسجد آپ کو مبارک نظر آ رہی ہے، مسجد محمود نظر آ رہی ہے، اور اس راستے سے لے کر اس طرح سے چڑھائی پہ چڑھ کے پہ حضور اپنے اسکول تک پہنچتے تھے. تو یہ اس کا رجسٹر بھی آپ اس کا ذکر کیا آپ نے. تو یہاں پر عقیل کانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عقیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اس رجسٹر کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. 1957 میں حضور فضل عمر اسکول جو ہے اس میں زیر تعلیم تھے. اس وقت حضور کی عمر 7 سال تھی. تو یہ اس وقت کا ایک صفحہ ہے اس رجسٹر حاضری کا، جس میں حضور کا بھی نام تیسرے نمبر دیکھیں تو مسرور احمد لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کی یادداشت ہے ایک اس کو حضور کے اسکول کے زمانے کی. So, you know, what we're seeing here, me and Raza had a chance to come here earlier, and it's one of those places that, you know, the attendees of Jalsa Salana, you relax, you stroll, and there's so much interesting information that you yourself will want to jump from one exhibition to another. And honestly, even within a few minutes, we were learning so much historical things that many of us didn't know before. میر یہ اگر آپ سوچیں، اور یہ ہم بتا رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے پہلے، کہ یہ ہماری ہسٹری کا بہت اہم حصہ ہے. اگر آپ کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ، اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچی، تو پھر یہ کافی بڑا گیپ ہے جو کہ آپ کو فیل کرنا پڑے گا ضرور بہرحال. تو لیکن یہاں پر آرٹ کی جس طرح کہ ہم نے بتایا ایگزیبیشن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 100 سال پہلے یہاں پر جماعت احمدیہ کی کیا حالات ہے. الحکم میں بھی بہت سارے آرٹیکل شائع کیے جاتے ہیں جو کہ آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اور عمر صاحب یہاں پہ اور کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ And I wanted to show this. This was really interesting. I was looking at it before. Is that this is one Ana according to 1924. So if you could zoom in there. Now there's a lot of historical background to this, and it's mentioned right there that the Prince of Wales, he had visited India at that time, and Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu, he asked members of the Jamaat to donate one Ana. So a book specifically for the Prince of Wales who was visiting in 1922, so that book can be published and given as a tabligh gift. Now the interesting thing about this is that when the Prince of Wales was going around India at that time, many of the leaders of India were giving him worldly gifts. But you see that Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu, he ignored the worldly aspect and gave him a spiritual gift, which hopefully he benefited from, which was a summary of Islam and an introduction to Islam. So Speaking of spiritual gifts, آپ کو ایک آخری چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. عقیل صاحب، یہ جو پہلی ایڈیشن جو کہ میں پڑھ سکتا ہوں براہین احمدیہ کی، اس کے بارے میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی رضا، آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ جو مینوسکرپٹ ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے پرنٹر کے پاس لے کر جاتے تھے. اور یہ ان میں سے آپ نے جو سب سے پہلی کتاب پبلش کی اس وقت 1880 میں، یہ براہین احمدیہ کا سب سے فرسٹ ایڈیشن ہے. تو یہ اس کی ایک کاپی ہے، نہایت ہی یہ نادر اور نایاب کاپی ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جن پرنٹر سے یہ پرنٹ کروایا ہوگا، ان کو دیکھا ہوگا، امیر علی ان سے بات کی ہوگی، تو یہ وہ کاپی ہے، اصل کاپی. ناظرین، سب چیزیں تو ہم آپ کو ابھی اس وقت نہیں دکھا سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 دنوں میں ان کی جھلکیاں ہم آپ کے سامنے ضرور لاتے رہیں گے.
عمر صاحب بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں لیکن آج کے لیے میرا خیال ہے کہ اب جو اگلی تیاری یہاں پر مہمان کر رہے ہیں وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے ہے. یہ جو وقفہ ہے اس کے دوران یہ ایگزیبیشنز دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم باہر جائیں ہم عقیل صاحب کا اور تحمید صاحب کا جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیں اسٹوڈیو کی طرف. We should go towards the studio and inshallah we will see you in a few minutes. Jazakallah Raza Saab and Umair Saab. Again, it's always a pleasure to speak to you in a very, very informative session with you guys, where we've had a chance to actually go through and see the exhibition as well. I'm told that there's also going to be a chance for us to see the exhibition through the eyes of a guest of the exhibition as well. So let's take a look at that. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yusuf Ismail. I came from Nigeria. Yeah, I'm going in to see the archives, the exhibitions, the relics, some of the things that have been kept since events that took place since the time of the Prophet Messiah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam, brother. Welcome to the Ahmadiyya Archive and Research Center exhibition. So this is essentially a tour of the past. We're going to be seeing some very interesting things related to the promised Messiah, peace be upon him, like his very own handwriting, letters that he wrote, divine revelations. As soon as he would receive them, he'd note them down on paper, and this is his exact handwriting. And then after that, those revelations would be published in Al-Badr and Al-Hakam, the newspapers of the Jamaat. Okay, so you mean all these are his handwritings? His very own handwritings of the promised Messiah, peace be upon him. Mashallah, mashallah, mashallah. Okay, this is what? This is a very interesting artifact. These are the actual clippers that the Hazrat Muslim Maud, the second caliph, used for his beard. And it's been kept up till this day? Up to this day. Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is an actual copy of the Holy Quran used by Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, in which he wrote his tafsir commentary notes. Oh, mashallah. His Quran. Mashallah. Yes, he would add blank pages after each page for his extra notes. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is a train ticket of the British Rail from Southfields, where Fazl Mosque is right now, from 1924. That's quite amazing. To keep this since then, 1924, that's more than 101 years now. Exactly. Yes. Over a century. Okay, these are what? So this is very, very interesting. This is an attendance register from 1957 of the Fazli Umar School, and this specific register of our current Khalifa, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. And you can see his name mentioned in there as well. Masroor Ahmad is written over there. Number 3. Yes. Number 3. And this is when he was 7 years old. Okay, that's interesting. Okay, so this building, a rock or a mountain or hills? Yes. What does it represent? These represent the mountains of Rabwa. So this is what Rabwa would have looked like in the 1950s when our beloved Imam Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih was a child. Okay, was a child, okay. Which is a stark contrast to the Rabwa of now. Of today. Yes, of today, as you can see in the image. It's actually, yeah, it's amazing now. The ticket stands out because that is so long now, and that ticket still remains. And Rabwa of then and Rabwa of now. Everything is excellent, is inspiring, and I really appreciate those who have worked so hard to keep all these relics. MashaAllah, a wonderful view there again of the ARC facilities and of course the Al-Hakam facilities there. Recently, of course, we've just come away from the wonderful spiritual banquet of having heard the advice and the guidance of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahu Allah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. And of course, many people from around the world were able to tune in virtually to take part and to take benefit from the beautiful words of Hazrat Khalifatul Masih. We're actually going now to speak to one such individual who joined virtually all the way from Indonesia, and we're going to be speaking to Murabi Saab from Indonesia, Zakir Saab now. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Could you please tell us a little bit about how it felt? Of course, I can see there's a lovely group of people, all who have sat here, and you have taken blessings from the spiritual guidance of Hazrat Khalifatul Masih. Please tell us a little bit about how it felt to join in this Jalsa virtually through MTA, and of course to take through these spiritual blessings of Hazrat Khalifatul Masih.
All right. At this moment, I am in Jamia Ahmadiyya Indonesia's hall, Kemang, Indonesia, where you can see on your screen that many Ahmadi people came and gathered in this place to watch the Jalsa Salna 2025 programs broadcasted from UK. The total amount of guests who came here is approximately 120 people. And this year we have a quite different background here. In previous years we used to gather in the mosque to watch the Jalsa Salna program, but this year we have chosen Jamia Hall as the place for watching Jalsa Salna program. The current local time is now 12:15 a.m. MashaAllah. But despite being very late, the guests watched the programs really, really enthusiastically and with full attention. They even didn't show any sleepiness on their face, even though they might feel so sleepy, only for watching and listening to Huzur Aidullah Ta'ala bin Nasir Aziz's speech. After this, they will, of course, take a rest for tomorrow, and tomorrow they will come again here to watch the Jalsa Salna program, and inshallah ta'ala, they will continue showing their enthusiasm on the next 2 days until the concluding session, as they showed today. Jazakallah Hassan, it's phenomenal, Haseeb Saab, of course, and Jazakallah Marbi Saab to you and everybody else who has gathered there. I mean, it shows the true passion of all the members of the Jamaat who have stayed up so late, of course, only to hear the words of beloved Huzur. Again, may Allah Ta'ala bless you, and may Allah Ta'ala bless all the members of the Jamaat who have tuned in as well. So Jazakumullah Asl. Haseeb Saab, it's truly wonderful to see people who have stayed up so late to sacrifice their time, their wealth and their honor, of course, for the sake of Hazrat Khalifatul Masih. It's a powerful reminder as to just how passionate and full of zeal Muslims are, anti-Muslims are all around the globe. All around the world. بالکل منظور ہر جگہ پر ہمیں یہ چیز نظر آ رہا ہے. ابھی جب حضور کا خطاب چل رہا تھا ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر ہمیں لوگ نظر آ رہے تھے اسی طرح سے, لیکن ماشاءاللہ انڈونیشیا میں بڑے منظم طریقے کے ساتھ گو کہ دن کا اختتام ہو رہا ہے, 12 بجے سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی بڑے منظم طریقے کے ساتھ, بڑے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں اکٹھے ہوئے تھے, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ہے دیکھ کے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی جلسے کی برکات سے جو ہے وہ حصہ عطا کرے. آمین آمین آمین. ناظرین, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی, اور پہلے جلسے کا انعقاد جو ہے وہ سن 1891 میں مسجد اقصیٰ قادیان میں ہوا. جب جماعت کا مرکز قادیان سے ربوہ منتقل ہوا تو جلسہ سالانہ کی روایت پاکستان میں بھی جاری رہی. جلسے کے اس سفر کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہمارے جلسے کو قریباً 65واں سال گزر رہا ہے, اور 65 سال کا تجربہ بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے. مجھے ہر وہ ساتھ جو ان 65 سال میں قادیان میں گزری وہی قیمتی ساتھ نظر آتی, اور یہ 10 سال جو ہم نے ویرانے میں گزارے موسوی قوم کی طرح نظر آتا ہے, جیسے کنعان کے ویرانوں میں ہم پھرتے رہے. اور اس گھڑی کے لیے جان بے تاب ہے جب یہ ویرانوں کی آوارہ گردی ختم ہو اور خدا ہمیں قادیان میں خیریت سے پہنچا دے. آمین. اور ہمارے جسم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے قریب مٹی میں دفن. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے
تھے دن اپنی تسکین جان کے لیے، پھر وہ دنیا بھر میں بسنے والے احمدیوں کے لیے جلسہ سالانہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں، بلکہ ایک روحانی اور تربیتی اجتماع ہے۔ مسیح دوراں کی گمنام بستی قادیان سے شروع ہونے والا سالانہ جلسہ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک میں پھیل چکا ہے، جس سے ہر سال لاکھوں پیاسی روحیں سیراب ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہی منشا کے مطابق جماعت کی تعلیم و تربیت، باہمی تعارف و تودد پیدا کرنے کے لیے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں ہونے والے پہلے جلسہ سالانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرکاء کو شرف مصافحہ بخشا، اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی تصنیف آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی۔ اس پرسعادت موقع پر 75 احباب شامل ہوئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جلسہ ہائے سالانہ مسجد اقصی میں تواتر کے ساتھ منعقد ہوتے رہے۔ یہ جگہ جہاں مسجد اقصی قادیان واقع ہے، یہ سکھوں کی حویلی ہوا کرتی تھی جو اسے بطور قید خانہ کے استعمال کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے یہ حویلی یا یہ جگہ 700 روپے کے عوض ان سے خریدی، اور 1875 میں یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جو 1 سال کے بعد 1876 میں یہ مسجد پایہ تکمیل کو پہنچی، جس کے پہلے خادم اور امام جان محمد صاحب، میاں جان محمد صاحب مقرر ہوئے۔ تو پہلی مرتبہ جو مسجد اقصی کی توسیع ہوئی ہے وہ 1900 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 1910 میں اس کی دوبارہ توسیع ہوئی ہے۔ 1938 میں اس میں لاؤڈ سپیکر بھی لگ گیا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے مشرقی اور شمالی کونے میں منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی۔ مسجد اقصی کی چوتھی مرتبہ توسیع 2008 میں 7 سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عبد العزیز کے دور مبارک میں کی گئی۔ چنانچہ 7 جون 2008 کو 3 منزلہ عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ توسیع کا یہ کام 2011 تک جاری رہا۔ اب مسجد میں اللہ کے فضل سے 15,000 کے قریب افراد کی گنجائش موجود ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ شاملین جلسہ کی تعداد جوں جوں بڑھتی گئی، یہ جلسہ قادیان کے دیگر وسیع مقامات پر منعقد ہوتا رہا۔ چنانچہ تقسیم ہندوستان سے قبل جلسہ سالانہ قادیان کا انعقاد مسجد اقصی، مسجد نور، بیت النور سے ملحقہ میدان، گراؤنڈ تعلیم الاسلام ہائی اسکول و کالج اور قادیان کے گرد بہنے والی ڈھاب کے نزدیک جاری رہا۔ تو مسجد نور کی جو بنیاد ہے وہ 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکھی گئی ہے، اور آپ نے بڑی متضرعانہ دعاؤں کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک چٹان ہوں، جو اس کے ساتھ ٹکرائے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس کا دعاؤں کے ذریعے آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں اس کے ساتھ وسیع میدان میں جلسے کا انعقاد بھی ہونے لگا۔ 1913 میں پہلا جلسہ جو یہاں منعقد ہوا ہے مسجد نور میں، اس کے سین میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے۔ 1915 کا جلسہ سالانہ تعلیم الاسلام کالج قادیان میں منعقد ہوا، جس میں احمدیوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔ بعد ازاں بیت النور سے ملحقہ میدان اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول و کالج کے گراؤنڈ میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے رہے۔ پھر 1946 تک اسی میدان میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے رہے، اور 1946 میں جب متحدہ ہندوستان کا آخری جلسہ منعقد ہوا خلافت ثانیہ کے دوران، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 40,000 احمدیوں نے شرکت کی، جس میں دنیا کے متعدد ممالک کے نمائندگان شامل تھے۔
Here, in another district, Muslim refugees, their homes burned and looted, prepare to seek shelter within the borders of Pakistan. हजरत मुस्लिम माऊद 31 अगस्त 1947 को लाहौर तशरीफ़ ले आए। हजरत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फ़ैसला फरमाया कि 26 दिसंबर को जमात अहमदिया के नुमाइंदगान की एक मिली मशावरत होगी और 27 और 28 दिसंबर को लाहौर में जलसा मुनक़िद होगा। चुनाचे इसके मुताबिक लाहौर में रतन बाग में जो हुज़ूर क़याम फरमाए थे वहाँ ये जलसा अल्लाह ताला के फजल से मुनक़िद हुआ और अमलन कोई नागा जलसे का नहीं हुआ। तो 1948 में 26-27 मार्च को मजलिस मुशावरत का इनेकाद हुआ है और फिर आपने फरमाया है कि एक दिन बढ़ा दिया गया है 28 मार्च को इसका जो ज़िली जलसा एक इनेकाद होगा ज़िली जलसे का, और इसमें आपने तकरीर फरमाई। तो ये जलसा जो हुआ है ज़िली जलसा ये जोधामल बिल्डिंग में मुनक़िद हुआ है। तो इसमें फिर हज़रत मुस्लिम इसमें मेहमान गिरामी ने शिरकत की है और आपने एक नए तनाज़र में अपने मैसेज को एक नए तनाज़र में पेश किया है। 1949 में जलसा सालाना पहली बार दारुल हिजरत रब्वा की सरजमीन पर मुनक़िद हुआ। रब्वा में इब्तदाई तौर पर जलसा सालाना रब्वा रेलवे स्टेशन से मुल्हिका इसी मैदान में मुनक़िद होता रहा। तो अप्रैल 1949 में पहला जो जलसा रब्वा में मुनक़िद हुआ है रेलवे के स्टेशन के पास ग्राउंड में, और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये तकरीरों का जलसा नहीं है, ये अपने अंदर एक तारीख़ी अहमियत रखता है और इसका जो है सालों या सदियों तक नहीं है, इसका सिलसिला जो है वो बनी नौ इंसान के ख़ात्मे तक है। 1955 से 1964 तक जलसा सालाना रब्वा का इनेकाद अहाता नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल में होता रहा, जबकि खिलाफत सालसा के बाबरकत दौर में जलसा सालाना रब्वा का इनेकाद बैत अक्सा के मैदान में शुरू हुआ। पाकिस्तान में आखिरी मरकज़ी जलसा 26 से 28 दिसंबर 1983 भी बैत अक्सा रब्वा में मुनक़िद हुआ, जिसमें 2,75,000 अहबाब व ख़वातीन ने शिरकत की। मस्तूरात का जलसा अहाता लजना हाल दफातर सदर अंजमन के मैदान अकब खिलाफत लाइब्रेरी में मुनक़िद होता रहा। ये पहले रेलवे स्टेशन के पास होता था, फिर 1955 से लेकर 1964 तक ये इन जलसों का इनेकाद नुसरत गर्ल्स कॉलेज के अहाता में ग्राउंड में होता रहा और उनके उसके बाद ये 1965 में ये बैतुल अक्सा मस्जिद अक्सा के तरफ मुंतकिल हो गया, उसकी ग्राउंड में सामने आते में। और मुझे आज भी याद है हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह एक बार तकरीर में इरशाद फरमाया, मैं उसको बच्चा ही था, कि एक ज़माने में 75 अफराद ने शिरकत फरमाई थी पहले जलसे में, और आज जो बाहर के ममालिक से खड़े अहबाब आए हुए खड़े हो जाए वो 75 से ज़्यादा अहबाब थे जो बाहर से दुनिया से आए हुए थे जिन्होंने शिरकत की। तो ये नज़ारा आज भी मेरी आंखों के सामने है। तो वो फिर सिलसिला चला 1983 में आखिरी जलसा, उसमें 2,75,000 अफराद ने शिरकत की। 1984 में पाकिस्तान में जमात अहमदिया पर सख्त पाबंदियां आयद की गईं, जिसके नतीजे में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह को हिजरत करना पड़ी, जिसके बाद खलीफतुल मसीह की मौजूदगी में जलसा सालाना का मरकज़ी इनेकाद इस्लामाबाद टिलफोर्ड में होता रहा, जबकि आजकल हदीक़तुल महदी में मुनक़िद हो रहा है। जलसा सालाना बरतानिया एक अजीम शान आलमी इज्तिमा की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जहाँ खलीफाए वक्त बनफ़्से नफीस शामिल होते हैं। तरक्की की मनाजिल तय करते हुए जलसा सालाना की अजीम इल्मी, रूहानी और तरबियती दर्सगाह दुनिया भर में मुस्तहकम हो चुकी है और हर मुल्क में अपने अपने रंग में ये रूह परवर इज्तिमा प्यासी रूहों को सैराब कर रहा है। अब इसी गुलशन में लोगों
राह तो आराम है, वक्त है जल्दाओ ऐ आवार गाने दश्ते MashaAllah, what a trip down memory lane and a refreshing look there at how Jalsa Salana has developed over the years, of course, from Qadian to Pakistan. And again, an inspirational and an informative documentary there. We have been receiving a huge number of messages from people all over the globe, Hasib Sahib. If I can take some time just to share a couple of them. We have one message come in from Masroor Ahmed. And I believe they're talking on behalf of their family. We're just going to go on to another one there, if we can just get the message up. Shaheed Ahmed Tahir watching his first Jalsa Salana United Kingdom on TV from Hyderabad, India, experiencing the spirit of unity, brotherhood and spiritual upliftment from afar. Another message that we're getting, which is from Rizwan Ilahi, or this one is from Nabila Saiba. We're getting quite a few, as you can see, we're getting so many messages coming through, so they are coming up on the board. So I'll read the one out from Namal Nasir Saiba, who's sending a message from the United Kingdom. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jalsa Salana UK Mubarak to everyone. We are looking forward to the speeches, exhibitions, langar, food, and above all, seeing our beloved Hazura Anwar from Zahra and Varda, and a lovely picture to accompany that as well. Again, loads of messages coming in from New Zealand, from India, from Sierra Leone, Hafiz Asadullah Saab. So many coming in. Please do keep coming in and sending in your messages. We've heard a lot from the people who have joined Jalsa Salana virtually. Let's hear from some of the people that were in attendance for today's Jalsa Salana. देखो खुदा ने एक जहां को. You are here to see the only Khalifa in the world, to pray behind the only Khalifa in the world. I'm overwhelmed because that's my garment, spiritual garment. So he gives me the confidence that here Allah answers prayers today as he did in the past. So it's like eating a very sweet fruit, and you seek to share with others who do not really know the taste of that fruit. So I'm not particularly a storyteller, but I can guarantee you that in all my efforts in life, I've always benefited from, being somebody that is current with the, living, Khilafah. I want to change in the better way. There's no point in coming to Jalsa and you're not going to change. You're not going to strengthen your iman with Allah, right? There's no point in coming to Jalsa. So that's why I want to strengthen my iman. I want to, really connect my heart with Allah. जी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पैगामात सुनकर इंसान को बहुत खुशी होती है देखकर कि वाकई जलसे का जो मकसद है वो पूरा भी हो रहा है। और नाज़रीन आपके पैगामात जो हैं वो हर जगह से मौसूल हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अपने पैगामात भेजते रहें। एक दो पैगामात मैं ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अभी जो है वो रब्वा के बारे में एग्ज़िबिशन में दिखाया गया, हमारे भाई रज़ा ने चीज़ें बयान की। तो किसी ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जलसा यूके डे 1 सबको मुबारक हो। रब्वा की एग्ज़िबिशन देख कर दिल बाग बाग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी यादें बाज़ की यकीनन ताज़ा हुई होंगी। इसी तरह से एक मैसेज हमें इंडिया की तरफ से आया है, लिखा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, प्यारे आका की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम एंड जलसा सलाना की मुबारकबाद फ्रॉम मुबारक एंड मुबारका इंडिया। यकीनन वहाँ पर वक्त भी जो है वो काफ़ी हो गया होगा इन ममालिक में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमदियों का जज्बा इतना ज़्यादा है कि अपने खीफा वक्त की आवाज़ को जो है वो लाइव सुनना चाहते हैं और उसके लिए वो जागे हैं। एक आखिरी मैसेज आज के लिए मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। फौजिया खान साहबा जो है वो लिखती हैं कि प्यारे हजूर को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और तमाम जमात अहमदिया को आलमगीर जलसा सालाना मुबारक हो। अल्लाह ताला सब अहमदियों को इस जलसे की
बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला करे कि ये जलसा हम सब के लिए, जो घरों में बैठे हैं उनके लिए भी और जो शामिल हैं उनके लिए भी बबरकत हो। जहाँ तक शामिलीन का ताल्लुक़ है, ये जलसा मंसूर सिर्फ़ बड़ों के लिए नहीं है बल्कि बच्चों के लिए भी है। और इसी तरह से कुछ जो बच्चे यहाँ पर जलसे पे शामिल हुए हैं उनके भी कुछ पैगामात और तासुरात इकट्ठे किए गए हैं, आए उनको देखते हैं। चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का, चलो अस्सलामुअलैकुम, मैं कोंगो साया जलसा सालाना मुबारक। इस खमिस अवसर जलसा मुबारक। मैं विल से हूँ जलसा सालाना मुबारक। इस खमिस अवसर जलसा सालाना मुबारक। जलसे का समेटे बरकते उसकी, करे दीदार जलसे का। फिर आए हैं, फिर आए हैं, फिर आए हैं, फिर आए हैं। इश्क I love Jalsa because I get to do my food duty with my friends and I love it. I love Jalsa because I get to work with my friends as a team when I'm doing duty. I love Jalsa because I could get to make new friends and get to explore around and look at all the exhibitions. I have fun, I play with my friends and I love Jalsa. I'm looking forward to seeing Hazur and meeting my friends. I love Jalsa because I get new friends and I have fun because I pray to Allah and it's exciting. Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak. Jalsa Mubarak, everyone. Mashallah, mashallah, and Jalsa Mubarak to all those wonderful children as well. I think subtitles needed for a couple of them, but that's part of the fun of it. Well, the first day of the 59th Annual Convention of the Ahmadiyya Muslim Community United Kingdom has concluded by the grace of Allah. Tomorrow we enter the second day, and here is what's coming up on day 2 of Jalsa Salana 2025. وترى العيون ترقرقت بالعبرة أحباب قلبي أخبروا كل الورى عن جلسة فيها نعيم الجنة لحديقة المهدي تهفو مهجتي فبها رياحين الصفا كالجنة وبها حبيب ذو الجلال أقامه كالبدر يزهو في البهاء والرفعة يسبي الحضور بنوره وكماله وحديثه أسر القلوب بهيبته. नाज़रीन, जलसे के पहले दिन की कार्रवाई आज अपने अख्तिताम को पहुंच चुकी है। कल नशरियात लंदन टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे और GMT के मुताबिक 8:30 बजे होगी. Lots to look forward to in the next 2 days. Earlier in the day, of course, we reflected on how Khilafat is the key to moral change. As we continue with this theme, here is what's coming up tomorrow. On Saturday, the Jalsa proceedings will commence at 9 a.m. with the second session of Jalsa Salana 2025, followed by the address to Lajna at 11 a.m., the third session commencing at 2:15, and the address by Hazrat Khalifatul Masih starting at 3 p.m. Again, a reminder that all timings listed are in GMT. ہفتے کے روز جلسہ سالانہ کی کارروائی صبح 9 بجے دوسرے اجلاس سے شروع ہوگی، جس کے بعد صبح 11 بجے حضور انور اید اللہ تعالیٰ نرس عزیز زنانہ جلسہ گاہ سے لجنہ مائلہ سے خطاب فرمائیں گے۔ تیسرا اجلاس 2:15 پر شروع ہوگا اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نرس عزیز جلسہ سالانہ کے حاضرین سے دوپہر 3 بجے خطاب فرمائیں گے۔
دوبارہ یاد دہانی کے طور پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام اوقات GMT کے مطابق ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اب سے کچھ لمحات میں ہم ایک نظر ڈالیں گے جلسے کے پہلے دن کی کچھ جھلکیوں پر۔ We'll be back here tomorrow, inshallah, at 8:30 a.m. GMT. That's 9:30 a.m. UK time. Do join us tomorrow. For now, we take your leave. But before we go, we leave you some of the key moments of the day. Until tomorrow, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صد مبارک آ رہے ہیں آج وہ روز و شب بے چین تھے جن کے لیے آ گیا آخر خدا کے فضل سے دن گنا کرتے تھے جس دن کے لیے آ گیا آخر خدا کے فضل سے دن گنا کرتے تھے جس دن کے لیے قافلے در قافلے. The little thing I would say is that it melts your heart and you see yourself as having direct contact with your Creator, and it makes you feel so humbled, and especially when it comes to Rabbi Inni Zalamtu Nafsi wa Atraftu bi Zambi, you know that you live in a world of sin and you have sinned one way or the other, and you are asking your Lord to forgive you because there is nobody else to forgive except Allah. So it's really very inspiring. It melts my heart. Especially in this world, without someone guided by God, I will be a completely different person. Because I will think in the materialistic ways and materialistic means, and I will, unfortunately, in this world we are living in, I will come to the conclusion that might is right. And with Khilafat, God is blessed, I have another view of the world. Without Khilafat, I can say it plainly, I will believe there's no other way than might is right. And that's a big difference. ان خاص دنوں میں شامل ہونے والے اور ہر کام کرنے والے سب لوگ ان باتوں کی طرف توجہ دیں کہ ہم نے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جو یقیناً وہ ماحول ہے جس کی خاطر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، زندگی بخشیں گے پھر مہک گلاب اس زمین پہ آسمانی سے خطاب، آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں، عالم ہستی میں گویا انقلاب، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔